اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیات نمبر 69 تا 83 میں بیان کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں اور نہ قرآن کوئی شاعری کی کتاب، یہ تو بس اللہ کی طرف سے یاد دہانی ہے تاکہ منکرین پر حجت تمام ہو جائے۔ منکرین کو غور و فکر کرنے کی دعوت، اس حقیقت کا بیان کہ اللہ نے انسان کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہتا ہے کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو دوبارہ کون پیدا کرے گا۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، سو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ اور ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی شاعری ان کی شان کے لائق ہے، اور یہ قرآن تو محض ایک نصیحت اور واضح کتاب ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دیا جائے جو زندہ ہے، اور اس لیے بھی کہ کافروں پر حجت پوری ہو جائے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی قدرت و حکمت سے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس میں ان کے لیے مویشی بھی پیدا کیے جن کے آج یہ لوگ مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان لوگوں کا اس طرح مطیع کر دیا ہے کہ ان میں سے بعض پر سوار ہوتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ ان مویشیوں سے انہیں پینے کی چیزیں بھی حاصل ہوتی ہیں اور دیگر بھی بہت سے فائدے ہیں، پھر یہ لوگ کیوں شکر بجا نہیں لاتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان معبودوں سے کوئی مدد مل سکتی ہے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، لیکن وہ باطل معبود ان لوگوں کی کچھ مدد نہیں کر سکتے، اور روز قیامت ہر باطل معبود اپنے ماننے والوں کے لشکر کے ساتھ حاضر کیا جائے گا۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی باتیں آپ کے لیے رنجیدگی کا باعث نہ بنے، بے شک جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ کیا انسان اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ ہم ہی سے جھگڑنے لگا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گیا۔ قال من يحيي العظام وهي رميم، اور کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر چیز کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ وہ تمہارے لیے ہرے درخت سے چنگاری پیدا کرتا ہے، پھر تم اس سے آگ سلگا لیتے ہو۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ کیا جس ہستی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ بلى وهو الخلاق العليم۔ یقیناً وہ اس بات پر قادر ہے، بلکہ وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ بس اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور بالآخر تم سب کو اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔